پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا سب سے بڑا کام ہے جو عمران خان کی حکومت نے کرنا ہے، اور اب یہ شاید کام جو ہے شوکت ترین کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ شوکت ترین کون ہے؟ پہلے آپ کے ساتھ ان کا میں تعارف کراؤں۔ شوکت ترین جہانگیر ترین کے ایک تو کزن ہے، اور یہ وہی جہانگیر ترین ہے جن کو آج کل شوگر اسکینڈل میں کیسز کا سامنا ہے۔ شوکت ترین جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں فائنانس منسٹر تھے، اور اس دفعہ حکومت کو اسسٹ کریں گے۔ شوکت ترین کے حوالے سے کچھ مزیدار قسم کی باتیں ہیں جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے کزن تو ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں شوکت ترین نے حفیظ شیخ کے لیے جگہ پیدا کی، اور شوکت ترین پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیوں چھوڑ کے گئے، اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ سلک بینک کے لیے ایکویٹی جمع کرنا چاہ رہے تھے، اور فائنانس منسٹر کے عہدے پہ اگر وہ ہوتے تو کلیش آف انٹرسٹ ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حفیظ شیخ جو ہے اس کی جگہ پہ فائنانس منسٹر بنے تھے۔ اس دفعہ مزیدار بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ کو حکومت نے نکالا، جگہ خالی ہوئی، اور اس کی جگہ پہ شوکت ترین نے آ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اب جو سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا شوکت ترین پاکستان کی ایک ایسی اکانومی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوں گے جو اس وقت 1.3 کے آس پاس کے گروتھ کے ساتھ آگے چل رہی ہے، اور ہمارے اس سارے ریجن میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی اکانومی کو، جس کی معیشت کو اتنے پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم مختلف پروگراموں میں اس پہ بات کرتے آئے ہیں، لیکن اس دفعہ امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آلریڈی پیکیج ہے جو IMF کے ساتھ طے ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی شوکت ترین کا نام جو ہے وہ کافی دلچسپ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جب فائنانس منسٹر بنے تھے تو اس وقت بھی پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، اور انہوں نے تقریباً کوئی 11 ارب کے درمیان ایک بیل آؤٹ پیکیج تھا وہ IMF کے ساتھ فائنلائز کیا تھا۔ اس دفعہ پاکستان نے IMF کے ساتھ پیکیج جو ہے وہ آلریڈی سائن کیا ہوا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن میں ہے، اور اس دفعہ کے جو شرائط ہیں اور اس دفعہ کی جو قانون سازی حکومت نے کی ہے اس پہ بڑے پیمانے پہ تنقید ہے، اور اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے وہ ان پہ بڑے پیمانے پہ کھل کے بولتی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو مالیاتی خود مختاری ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، وہ اس وقت سب سے بڑا سوال کی اکنامک ٹیم کو لیڈ کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اگری کیا ہے کہ وہ پاکستان کی ہائی پاورڈ جو کمیشن ہے اکانومی کے ریوائول کے حوالے سے جن میں فیصلے ہونے ہیں ان کی وہ سربراہی کریں گے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شرط رکھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے نیب میں، وہ کافی 8-9 سال پرانا ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے وہ رینٹل پاور پلانٹس کے سلسلے میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کے اندر جو پاور ہے، جو انرجی ہے، جو بجلی ہے، اس کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے رینٹل پاور پلانٹس جو ہے وہ حاصل کیے گئے تھے، اور یہ ایشو پاکستان میں آج تک زیر بحث ہوتا ہے۔ شوکت ترین کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ رینٹل پاور پلانٹس کے مخالف تھے، اور یہ کیس جو ہے وہ ان کے خلاف بنتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے خلاف یہ جو ریفرنس ہے یہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہے، اور غالب امکان ہے کہ شاید اس ریفرنس سے شوکت عزیز کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا کہ ایک ایسے وقت میں جس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ IMF کے چنگل میں ہے، اور بہت سارے لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ حکومت نے اس دفعہ وہ کچھ سرنڈر کیا ہے جو ماضی کی حکومتوں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے جس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ہاں بہت ساری سپلائز کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے
انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو پھر دوبارہ اوپن کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو انفلیشن کا زبردست قسم کا حملہ پاکستان کے اندر موجود ہے، جس نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں، شوکت ترین اس ایشو کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے، شوکت ترین بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر ہیں۔ اب حماد اظہر کے پاس جو فائنانس کا ایک ایڈیشنل پورٹ فولیو دیا گیا ہے، وہ پریکٹیکلی شوکت ترین کے حوالے ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فائنانس منسٹر پھر تبدیل ہوگا۔ یہ جو ری شفلنگ ہے، جس کے حوالے سے حکومت کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ حکومت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کس کا کام کس نے کرنا ہے، اور کون سی ایکسپرٹیز ہے جو ان ایکسپرٹس لوگوں کو دینا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک جاب ہوتا ہے جو حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ایشو شوکت ترین کے حوالے سے ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں نہ صرف ڈیسیشنز کی بات ہے، میٹنگز کے اندر ساری سچویشن کو دیکھ کے سمارٹ قسم کے ڈیسیشنز کی بات ہوگی، لیکن شوکت ترین کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہو سکتا ہے جو حفیظ شیخ کے ساتھ ہوا، یعنی وہ الیکٹڈ نہیں ہوں گے، وہ ایڈوائزر ہوں گے، اور کسی اعلیٰ قسم کی سطحی قسم کی کمیٹی میں وہ کیسے ڈیسیشنز لیں گے، اور کورٹ کے جو ڈیسیشنز ہیں اس حوالے سے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس ایشو کا حل بہرحال حکومت کو نکالنا پڑے گا۔